یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 8 سال کی تھی اور میں اور میری ماں ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ مجھے یہ نیا گھر بہت پسند تھا، مگر ہمارا پڑوسی جس کا نام اسٹیو تھا وہ عجیب سا تھا۔ وہ ایک 60 سال کا آدمی تھا۔ اس کو شاید لوگوں سے بات کرنا نہیں آتی تھی۔ میں نے جب بھی دیکھا اس کی بیوی کو ہی بات کرتے دیکھا اور وہ صرف ہمیں دیکھتا رہتا۔ اس کی نظریں کچھ عجیب سی تھی۔ ایک دن ہم رات کو واپس آ رہے تھے ڈنر کر کے اور میں نے نوٹس کیا کہ اسٹیو اپنی ونڈو سے ہمیں دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے اس نے ہم پہ نظر رکھی ہوئی ہو۔ جیسے ہی ہم گیراج کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہ اپنے کچرے کا ڈبہ باہر رکھنے کے بہانے سے نکلا۔ میری ماں کو بھی اس کی یہ حرکت کچھ عجیب لگی اور ہم جلدی جلدی گھر کے اندر گھسنے لگے۔ میری ماں بہت پریشانی سے دروازے کی چابی لگا رہی تھی۔ میں نے مڑ کے اس کو دیکھا تو وہ عجیب طریقے سے ہمیں ہاتھ ہلا رہا تھا۔ اسی رات کو جب میں سو گئی تھی تو مجھے کچھ آوازیں آئیں اپنی کھڑکی میں سے۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے جو بار بار آ رہی ہے۔ جب میں نے اٹھ کے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ اسٹیو تھا جو کھڑکی پر چھوٹے چھوٹے پتھر مار رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ ایک سائیکوپیتھ ہے۔ اگلے دن میں اور میری ماں مال گئے کپڑے خریدنے۔ ہم چل ہی رہے تھے کہ مجھے فیل ہوا کہ کوئی ہمیں فالو کر رہا ہے، اور جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ اسٹیو ہی تھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا کہ میں نے اسے نوٹس کر لیا ہے، تو اس نے اپنی ٹرالی کو چھوڑا اور ایک کپڑوں کی ریکال کے پیچھے چھپ گیا۔ ہم گھر کو واپس آ رہے تھے تو اسٹیو کی گاڑی پھر سے ہمارے پیچھے ہی تھی۔ میں نے سوچا کہ پولیس کو کال کروں، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہمیں فالو کر رہا ہے۔ ایک دن میں اپنے لاؤنج میں بیٹھی کھیل رہی تھی اور وہاں ایک بڑا سا گلاس ڈور تھا، اور میں نے نوٹس کیا کہ اسٹیو باہر کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ ہمارے گارڈن کا پچھلا حصہ تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے فوراً لاک کیا اور پردے بھی آگے کر دیے۔ جب میں نے باہر دیکھنا چاہا تو وہ بالکل سامنے کھڑا تھا اور ایک کریپی سی اسمائل کر رہا تھا۔ میری ماں اور میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ہم وہاں سے دوسرے گھر موو ہو گئے۔ اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ مجھے اسٹیو کا سامنا کبھی بھی دوبارہ نہ کرنا پڑے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 8 سال کا تھا اور یہ 90s کا دور تھا۔ ہمارے انکل ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے اور ان کو ہمیں ہمارا کمرہ دینا پڑا۔ میں اور میری سسٹر کو لاؤنج میں رات گزارنی پڑی۔ میں اور میری بہن ہم دونوں نے ایک صوفہ کم بیڈ شیئر کیا اور ہم جلدی ہی اس رات سو گئے تھے۔ میری آنکھ کھلی ایک عجیب آواز پر۔ وہ آواز تھی دروازہ کھلنے کی، اور وہ دروازہ ہمارے بیک یارڈ میں جاتا تھا۔ مجھے فوراً احساس ہوا کہ شاید میرے ڈیڈ یہ دروازہ بند کرنا بھول گئے ہوں گے۔ میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اٹھ کے دروازہ بند کروں، کیونکہ مجھے فیل ہوا کہ وہاں کوئی ہے، شاید ڈاگی یا کسی کی آواز۔ میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں اٹھوں۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور پردہ ہٹا کہ میں نے دیکھا کہ یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی پردہ ہٹایا، میری زندگی کا خوفناک منظر تھا یہ۔ اصل میں یہ میرا وہم تھا۔ ابھی یہ سب میرے دماغ میں ہی چل رہا تھا، کیونکہ میں تو اپنے بستر پر ہی لیٹا ہوا تھا اور یہ سب ازیوم کر رہا تھا۔ مجھے پھر آواز آئی
کسی کے چلنے کی، اور پھر دروازہ جیسے کھل کے ایک دم سے بند کیا ہو کسی نے۔ کچھ دیر بعد میں اٹھا اور میں نے اپنی سسٹر سے پوچھا کہ کیا تم نے بھی وہ آواز سنی تھی؟ میری بہن نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے وہ ساری آوازیں سنی تھی، مگر میں اتنی ڈری ہوئی تھی کہ میں نے آنکھ تک نہیں کھولی۔ پھر ہم فٹافٹ اپنے انکل کے کمرے میں گئے اور ان کو پورا قصہ بتایا کہ ہم نے آوازیں سنی ہیں بیک یارڈ میں۔ وہ اٹھے، لاؤنج میں آئے، سارے پردے ہٹائے، لائٹ آن کی باہر کی، اور دیکھا کہ کہیں کوئی چور وغیرہ تو نہیں گھس آیا تھا، مگر ہمیں کوئی نہ ملا۔ اور پھر ہم دوبارہ سے لائٹیں بند کر کے سارے دروازے لاک کر کے سونے چلے گئے۔ صبح ہمارے پاپا باہر کی طرف نکلے اور دیکھا پورے بیک یارڈ کو کہ کہیں کچھ چوری تو نہیں ہوا یا کچھ ایسی چیز جس سے پتہ چلے کہ کوئی آیا۔ ہمارا کتا بھی باہر ہوتا ہے، تھینک گاڈ وہ سیف تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چور آیا تھا اور ہمارے کتے نے اسے بھگا دیا، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں کبھی نہیں پتہ چل سکا کہ آخر وہ تھا کون۔ یہ کہانی 10 سال پرانی ہے، جب ایک رات میں اور میرا دوست شہر کی طرف جا رہے تھے۔ تقریباً 10 منٹ کی واکنگ کرنی تھی اور ہم نے اپنی منزل پہ پہنچ جانا تھا۔ میرا دوست ایک میوزیشین تھا۔ ہم جا ہی رہے تھے کہ میرے دوست نے کچھ نوٹس کیا۔ میرے دوست نے بغیر سوچے سمجھے اس بلڈنگ پہ چڑھنا شروع کر دیا اور اس ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر جانے لگا۔ اندر بہت اندھیرا تھا اور پھر اس نے اپنی فون کی لائٹ سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بلڈنگ ایک ابنڈنڈ بلڈنگ ہے، مطلب اس کا کوئی اونر نہیں ہے۔ وہ ایسی ہی جگہ ڈھونڈ رہا تھا اپنے بینڈ کے لیے جہاں وہ میوزک پلے کر سکے۔ اس نے اپنے سارے میوزیکل بینڈ کو اس جگہ بلا لیا۔ وہ ایک انڈر گراؤنڈ ٹائپ جگہ تھی اور الیکٹریسٹی بھی موجود تھی، تو سارے بڑے خوش تھے۔ وہ وہاں اپنی گیدرنگز کرنے لگے، ان کے دوستوں کے دوست بھی وہاں آنے لگے۔ ایک رات میں نے اور میرے اس دوست نے سوچا کہ ہمیں باقی کی جگہ بھی ایکسپلور کرنی چاہیے کہ اور کیا کیا ہے اس ویئر ہاؤس میں۔ ویئر ہاؤس کے اس حصے میں بہت اندھیرا تھا اور پھر ہم نے کچھ نوٹس کیا۔ وہ ایک ٹینٹ تھا اس ویئر ہاؤس کی بیسمنٹ کے بالکل بیچوں بیچ، مگر وہ بالکل خالی تھا۔ ہو سکتا ہے وہاں کوئی ہو یا نہ ہو۔ وہاں سے ہمیں ایک ڈائری ملی۔ میں نے اس ڈائری کو پڑھنے کا فیصلہ کیا اور جب میں نے اسے پڑھا تو میں بالکل شاکڈ ہو گیا۔ اس میں ایک ایسے شخص کی کہانی تھی جو بہت عجیب عادت کا تھا، اور اس میں اس کی ایک فینٹیسی تھی کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور کس طرح اس نے اسے پا لیا اور پھر اس نے اسے قتل کر۔ وہ ایک ہوم لیس بندہ تھا جو ایک لڑکی کے پیار میں پاگل تھا اور اس کا پیچھا کیا کرتا تھا۔ میں ابھی یہ پڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی جیسے کوئی چل رہا ہو۔ مجھے تو لگا شاید وہ ہوم لیس انسان ہی واپس آ گیا، مگر وہ صرف ایک چوہا تھا۔ ہم فٹافٹ وہاں سے نکل گئے اور پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم وہ ویئر ہاؤس خالی کر دیں گے، اور پھر ہم نے وہاں دوبارہ جانے کی کبھی غلطی نہیں کی۔ میرے دوست نے وہ ڈائری اپنے پاس رکھی۔ مجھے نہیں پتا اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، مگر مجھے خوشی ہے کہ ہمارا انٹریکشن اس کریزی ہوم لیس شخص کے ساتھ نہیں ہوا۔ اللہ جانے وہ کیا کرنا چاہتا تھا۔